چوتھا حصہ سبق نمبر 15 مفسدات نماز کا بیان۔ مفسدات نماز کا کیا مطلب ہے؟ مفسدات نماز وہ چیزیں ہیں کہ اگر دوران نماز پائی جائیں تو ان کے باعث نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اور اسے دوبارہ صحیح طور پر ادا کرنا ذمے پر باقی رہتا ہے۔ نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ مفسدات نماز دو قسم کی ہیں، پہلا اقوال، دوسرا افعال۔ وہ کون سے اقوال ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ پہلا ہے کلام کرنا، خواہ قصدن ہو یا سہون، سوتے میں ہو یا بیداری میں، اپنی خوشی سے کلام کیا یا کسی مجبوری کے باعث، تھوڑا ہی یا بہت۔ دوسرا کسی کو سلام کرنا۔ تیسرا زبان سے سلام کا جواب دینا۔ چوتھا چھینک کا جواب دینا، یعنی کسی کو چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہنا۔ پانچواں خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہنا۔ چھٹا کوئی چیز تعجب خیز دیکھ کر بقصد جواب سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا۔ ساتواں بری خبر سن کر ان للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ آٹھواں الفاظ قرآن سے کسی کو جواب دینا یا اسے مخاطب کرنا۔ نواں اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ کہنا۔ دسواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا۔ گیارہواں امام کی قرات سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہنا، جبکہ تینوں صورتوں میں بقصد جواب ہو۔ بارہواں اذان کا جواب دینا۔ تیرہواں شیطان کا نام سن کر اس پر لعنت کرنا۔ چودہ چاند دیکھ کر ربی و ربک اللہ کہنا۔ پندرہواں بخار وغیرہ کی وجہ سے کچھ قرآن پڑھ کر دم کرنا۔ 16 قرآن کریم کی کوئی عبارت بنیت شعر پڑھنا۔ 17واں درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اور اف وغیرہ کے الفاظ کہنا۔ 18واں نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ 19واں صرف توریت و انجیل کو نماز میں پڑھنا۔ 20واں نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ 21واں اپنے مقتدی کے سوا امام کا دوسرے سے لقمہ لینا۔ 22واں نماز میں ایسی چیز کی دعا کرنا جس کا بندوں سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ 23واں قرآن مجید یا اذکار نماز مثلا تسمیع، تحمید، تشہد میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بگڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ افعال کون کون سے ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں؟ عمل کثیر، یعنی جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر گمان غالب ہو کہ وہ نماز میں نہیں، کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا، ناپاک جگہ پر کسی حائل کے بغیر سجدہ کرنا، ہاتھ یا گھٹنے سجدے میں ناپاک جگہ پر رکھنا، سطر کھلے ہوئے یا بقدر معنی نجازت کے ساتھ پورا رکن ادا کرنا، اس حالت میں 3 تسبیح کا وقت گزر جانا یا امام کے آگے بڑھ جانا، نماز کے اندر کھانا پینا، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نگل گیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ سینے کو قبلے سے پھیرنا، یعنی اتنا پھیرے کہ سینہ خاص جہت قبلہ یعنی قبلے کی طرف سے 45 درجے ہٹ جائے، بقدر 2 صفوں کے، یعنی 3 قدم بلا ضرورت ایک بار چلنا یا ہٹنا، ایک نماز سے دوسری کی طرف تکبیر کہہ کر منتقل ہونا، مثلا ظہر پڑھ رہا تھا اور عصر یا نفل کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو ظہر کی نماز جاتی رہی۔ 3 کلمے اس طرح لکھنا کہ حروف ظاہر ہو، ایک رکن میں 3 بار کھجانا یا پے در پے 3 بار اکھاڑنا، درد اور مصیبت میں آواز سے رونا، جنون یا بے ہوشی کا طاری ہونا، بالغ آدمی کا نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، جبکہ جاگتے میں اور رکوع و سجود والی نماز میں ہو، بلکہ اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کرنا، یعنی اللہ یا اکبر کہنا، اکبر میں با کے بعد الف بڑھانا، یعنی اکبر کہنا، اور اگر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکل جائے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی چھینک،
کھانسی، جمائی، ڈکار میں جتنے حروف مجبورا نکلتے ہیں معاف ہیں، یوں ہی جنت اور دوزخ کی یاد میں یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ کھنکارنے سے نماز کس وقت فاسد ہوتی ہے؟ کھنکارنے میں جب دو حروف پیدا ہوں جیسے اوہ تو نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ نہ کوئی عذر ہو نہ غرض صحیح۔ تو اگر عذر سے ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہے، یا کسی صحیح غرض کے لیے ہو، مثلا آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام سے غلطی ہو گئی ہے اسی لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ لقمہ دینا تراویح کے سوا اور نمازوں میں بھی درست ہے یا نہیں؟ تراویح اور غیر تراویح کی سب نمازوں میں اپنے امام کو لقمہ دینا اور امام کا اپنے مقتدی سے لقمہ لینا درست ہے، مگر امام کے رکتے ہی فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے۔ تھوڑا توقف چاہیے کہ شاید امام خود نکال لے۔ یوں ہی امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، یعنی بار بار پڑھے یا خاموش کھڑا رہے، یہ نہ چاہیے، بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہو، اور اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ نمازی کے آگے سے کسی کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت یا کتا، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 برس تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ نمازی کے آگے کوئی چیز جس سے آڑ ہو جائے اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، اور سترہ بقدر 1 ہاتھ کے اونچا اور انگلی کے برابر موٹا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا، اور سامنے اگر دیوار یا درخت وغیرہ ہو تو وہی سترہ ہے۔